لوگ پوچھتے ہیں بھائی فیملی میں خاندان میں پردہ نہیں ہے ہمارے، اب ملنے کے لیے تو جانا ہے، صلہ رحمی ہے، حقوق ادا کرنے تو ہیں، جاتے ہیں تو چچا زاد پھوپھی زاد جس کے گھر میں بھی جائیں گے وہ بہنیں دسترخوان بچھاتی ہیں، چائے لے کے رکھ دیتی ہیں، پردہ تو ہے نہیں پہلے سے، تو ہم کریں کیا؟ تو دیکھیے، انسان اگر کوئی کام کرنے کا سچا پکا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ سب سے پہلے یہ قاعدہ کلیہ اور یہ حقیقت واقعہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ نے کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی قرآن میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ تو اس کے دو ترجمے کیے گئے، ایک ترجمہ اہل ہوا و ہوس نے کیا، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، ہم جو نہیں کر سکتے تو اللہ نے ہم کو اس کا مکلف ہی نہیں بنایا جی۔ اور ایک ترجمہ الراسخون فی العلم نے کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ سب ایسی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، اگر نہ کر سکتے تو اللہ حکم ہی نہ دیتا۔ تو احتمال معانین ہے، اس سے دونوں معنی نکل سکتے ہیں، لیکن دوسرا معنی صحیح ہے اور پہلا معنی غلط ہے۔ دوسرا معنی صحیح ہے، وہی صحابہ نے سمجھا، وہی اہل علم نے سمجھا، وہی تابعین بالاحسان نے سمجھا۔ دوسرا معنی غلط ہے، وہ اہل ہوا و ہوس نے پیدا کیا ہے، وہ دوسرا معنی وہ صحیح نہیں ہے کہ جو تم سے نہ ہو سکے اس کا تم کو اللہ نے مکلف ہی نہیں بنایا۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو صاحب آج تو 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی نہیں ہو سک رہا ہے، تو اب یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا، بھائی فجر کو اٹھنا ہی نہیں ہو رہا میرے سے تو اللہ نے مجھے اس کا مکلف ہی نہیں بنایا، اب زور تو گرمی میں میرے سے ہو نہیں پاتی تو اللہ نے اس کا مجھے مکلف ہی نہیں بنایا، اور عشاء کے وقت تو میں بہت تھکا ہوا رہتا ہوں، کھڑا ہونے ہی جی نہیں چاہتا تو اللہ نے مجھے اس کا مکلف ہی نہیں بنایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سارا دین نکل جائے گا، جنازہ نکل جائے گا دین۔ یہ معنی نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جو کمزور لوگ تھے ان کو ہمت دلا رہے ہیں کہ تم اطمینان رکھو، میں نے تمہیں ایسی چیز کا مکلف بنایا ہی نہیں جو تم نہیں کر سکتے، تمہاری کیپیسٹی مجھے معلوم ہے، میں نے پیدا کیا ہے تم کو، تمہاری طاقت کا مجھے علم ہے، ایک وقت تم کو نہیں ہو سکتا ہے لیکن مجھے تو ہے علم کہ تم یہ کر سکتے ہو، اس لیے کریں۔ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپریشن کے بعد ذرا آپ اٹھیے، چہل قدمی کیجیے، گیٹ تک جا کے آئیے، کینٹین میں چائے وائے پی کے آئیے، تو کہتے ذرا جا کے آئیے، لیکن ایک ذرا ہمت والا ہوتا ہے، وہ پہلے ہی سے انتظار میں رہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اجازت دیں، بلکہ بغیر اجازت بھی چوری سے سرکنے کو تیار رہتا ہے وہاں سے جانے کے لیے۔ ایک کمزور ہمت والا رہتا ہے، اس سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ذرا اٹھو، ایسے پڑے مت رہو، 2 قدم چلو، اب آپ آگے جاؤ، وہاں تک جاؤ۔ اب اس کے تیماردار کہتے ہیں کہ چلو نہ، کھڑو، اٹھو، جا کے آئیں گے وہاں تک، یہ تو کہتا نہیں، بہت تکلیف ہے، بہت درد ہو رہے، آنکھیں کھل جائیں گے، تکلیف ہو جائیں گی، یہ ہو جائیں گا، تو وہ یہ کہتا ہے نہیں۔ تو اس وقت ڈاکٹر یہ کہتا ہے ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان، آپ تشریف لے جائیں، اطمینان سے جائیں، آئیں، ٹہلیں، 4 قدم چلیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ کو، آپ جائیں۔ تو ایک وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنی طاقت کا خود اپنے کو علم نہ ہو، لیکن پیدا کرنے والے کو تو علم ہے کہ تمہارے اندر کتنی طاقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ خود فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے حکم نہیں دیا تم کو کسی چیز کا جو تم سے نہ ہو سکے، جو تم سے ہو سکتا تھا اسی کا حکم دیا۔ جب یہ قاعدہ آپ ذہن میں بٹھا لیں گے اور اس قاعدے کو عقیدہ بنا لیں، عقیدہ، قاعدہ کا معنی بھی بیٹھا ہوا اور عقیدے کا معنی بھی وہی ہے،
گرا ڈالا ہوا، پختہ کیا ہوا، دماغ میں بٹھا لو، قاعدے کو عقیدہ بناؤ جی۔ اور جب یہ آپ بنا لو گے تو یہ جتنے آزار ہیں وہ رفع ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے آزار، کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ جب بھی نفس کوئی عذر کرے گا تو آپ کا علم کہے گا جھوٹ، غلط، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ تو کر سکتا ہے، اور اسی وقت علم ہم کو کھڑا کر دے گا، بس عقل ہم کو صحیح رستے پہ لے آئے گی۔ اور جتنے ہیلے بہانے نفس کرے گا، طبیعت کرے گی، طبیعت ہے نا، طبیعت بہت کاہل ہوتی ہے، تو طبیعت ہی کرتی ہے سب ہیلے بہانے، عقل نہیں کرتی۔ جتنا مشکلات ہم کو پیش آتی ہیں، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک صاحب نے بہت ان کو خط لکھا تھا، منظوم خط لکھا تھا، وہ بھی شاعر تھے، شیخ بھی ان کا شاعر تھا، مرید بھی شاعر تھا۔ انہوں نے حضرت کو منظوم خط لکھا تھا کہ بہت ارادے اچھے ہیں اور یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت کے زمانے سے چاہ رہا ہوں، یعنی حضرت حکیم الامت کے زمانے سے، اب مجھ سے ہوتا نہیں، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، یہ سب لکھ کے بھیجا ان کو، بڑا لمبا خط ہے منظوم۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منظوم ہی جواب دیا ان کو، اور کوئی ایک عذر بھی ان کا قبول نہیں کیا، ایک عذر بھی ان کا قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ حضرت کے تربیت یافتہ تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ضابطہ آپ نے تمام سالکین اور مریدین کے لیے چشم کشا سنا دیا تھا، وہی لکھتے تھے، سینکڑوں خطوط میں وہی لکھا ہے حضرت سے، اور فرمایا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی نسخہ نہیں، کوئی نسخہ نہیں۔ وہ یہ کہ امور اختیاریہ میں دل پر جبر کر کے اس امر کو اختیار کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور اگر یہ نہ کریں آپ تو اور کوئی میرے پاس وظیفہ نہیں ہے کہ آپ کو وظیفہ پڑھ کے کرنا آ جائے، اور کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اور جو امور غیر اختیاریہ ہیں اس کی فکر ہی چھوڑ دو، اللہ نے اس کا ہم کو مکلف نہیں بنایا، بس۔ یہ قاعدہ حضرت ہمیشہ سب کو یہی بتاتے تھے کہ صاحب میری نگاہوں کی حفاظت ہی نہیں ہو پا رہی، تو حضرت فرماتے تھے یہ دیکھ لو کہ یہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری۔ ظاہر ہے کہ اختیاری ہے، اختیاری ہے تو اختیاری کا طریقہ ہے کہ اختیار کرو، اور کوئی راستہ نہیں ہے، اختیاری کا طریقہ یہ ہے کہ اختیار کرو، اور یہ کہتے رہو گے نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، قیامت تک کہتے رہو، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، اور نہ کوئی وظیفے سے کام بننے والا۔ یہ اور بات ہے کہ بھئی اللہ پاک اپنی قدرت سے خود ہی کسی کو توفیق دے دیں، ان کی مرضی کی بات ہے، لیکن عادت اللہ دنیا میں یہ جاری نہیں ہے۔ اللہ نے جو طریقے بتا دیے اس طریقے پہ چلنا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔